مصلی ہیں، ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع کسی اور کا ہے، سماعت فرمائیے۔ کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ، ایسے ہی بلند آواز سے کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، بزم میں آئیں گے خود رسول اللہ، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ۔ ارے سبحان اللہ بھی تو بولو بھیا، خالی یہی نہیں، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ۔ اور میں یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آؤ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ سیدنا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ فروز ہے اور نورانی خطاب ہو رہا ہے۔ آج ہمارا جو خطاب ہوتا ہے ایک مختصر مجمع ہوتا ہے، مگر غوث اعظم کا خطاب ایسا ہوتا تھا تا حد نظر مجمع ہی مجمع نظر آتا تھا۔ غوث اعظم کا خطاب کہ مورخین فرماتے ہیں کہ پونے 2 کلومیٹر تک مجمع ہی مجمع ہوتا تھا، اور اس مجمع میں خالی انسان نہیں ہوتے تھے، ملائکہ بھی ہوتے تھے، رجال الغیب بھی ہوتے تھے، اوتاد بھی ہوتے تھے، اخباس بھی ہوتے تھے، انبیاء بھی ہوتے تھے، اولیاء بھی ہوتے تھے، ایک جمع غفیر ہوتا تھا۔ اور جب غوث اعظم کا خطاب ہوتا تھا لوگوں کی ہچکیاں بن جایا کرتی تھی، ایسی رقت طاری ہوتی تھی کہ آپ کا خطاب ختم ہوتا تھا تو لوگ کئی جنازے لے کے وہاں سے جایا کرتے ہیں، ایسا خطاب غوث اعظم کا ہوتا تھا۔ اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، ایک جمع غفیر ہے، اور آپ کی کرامت یہ ہوتی تھی کہ جتنی آواز آگے والا سنتا تھا بلا مائک کے اتنی ہی آواز سب سے پیچھے والا بھی سنا کرتا تھا۔ بڑی شان سے خطاب ہو رہا ہے، دوران خطاب سرکار بغداد نے ارشاد فرمایا، اے اہل محفل، آج جسے جو مانگنا ہو مانگ لو، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب ذرا غور کرو، اگر میں یہاں پہ کہہ دوں جسے جو مانگنا ہے مانگ لو اللہ عطا فرمائے گا، تو آدمی سب سے پہلے کیا مانگے گا؟ کوئی دولت مانگے گا، کوئی عزت مانگے گا، کوئی کرسی مانگے گا۔ یہاں بھی یہی حال ہوا کہ جب غوث اعظم نے فرمایا آج جسے جو مانگنا ہے مانگ لو، تو مانگنے والوں نے مانگا، کسی نے دولت مانگی، کسی نے عزت مانگی، کسی نے شہرت مانگی، کسی نے کرسی مانگی، کسی نے عہدہ مانگا، کسی نے منصب مانگا، کسی نے جاہ و جلال مانگا، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ غوث کی وہ محفل ہے کہ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جب غوث اعظم تقریر کرتے ہیں اور اگر ایک چیل ہوا میں اڑتی ہے آواز بلند کر دیتی ہے تو غوث اعظم ایک نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس چیل کے 2 ٹکڑے ہو کر گر جاتے ہیں۔ یہ جلال غوثیت ہے، اور جب تقریر ختم ہو جاتی ہے ان دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر دستے مبارک پھیر کر بسم اللہ کہتے ہیں، یہ جمال غوثیت ہے۔ اللہ اللہ، وہ غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ تقریر کرتے کرتے میرے غوث پاک کی نظر ایک جگہ مرکوز ہو گئی۔ جب غوث کی نظر مرکوز ہوئی سب نے دیکھا کہ غوث اعظم کہاں دیکھ رہے ہیں، سب نے وہاں دیکھنا شروع کیا تو دیکھا کیا ہے کہ غوث اعظم کی محفل میں کوئی رو رہا ہے، کوئی مسکرا رہا ہے، مگر ایک دیوانہ سو رہا ہے۔ جب سونے والے کو دیکھا لوگوں نے کہا اب اس کی خیریت نہیں ہے، یہ نگاہ غوثیت کا شکار ہو جائے گا، یقیناً اسے کوئی سزا ملنے والی ہے۔ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم منبر سے اتر کے آئے، راستہ چھوڑ دیا اور غوث اعظم سیدھے سونے والے شخص کے پاس
पास पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद अपने हाथों को बांध लिया, आंखों को बंद कर लिया, लब हिल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर खड़े रहे, उसके बाद वापस मिंबर पे जलवागर हो गए, खिताब मुकम्मल किया। लोगों ने कहा, ए मेरे सरकार, ए हमारे आका, ए हमारे मुर्शिद मोहतरम, हमें समझ में नहीं आया, अगर बारिश के कतरे आते हैं आपका इशारा हो जाता है, हर कतरा वही ठहर जाता है, अगर आप इशारा कर दे, चील आवाज करे, दो टुकड़े होके गिर जाती है। मगर आज आपकी महफिल में एक शख्स सो रहा था, आपने डांटा नहीं, आपने फटकारा नहीं, आपने छिलोड़ा नहीं, आखिर उसके पास खड़े क्यों हो गए? तो मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, ये वो दीवाना रसूल है जो रातों को अल्लाह के नबी का दीदार मांगा करता था। जब मैंने आज कहा जिसे जो मांगना है मांग लो, किसी ने दौलत मांगी, किसी ने इज्जत मांगी, किसी ने शोहरत मांगी, मगर इस दीवाना रसूल ने मुस्तफा का दीदार मांग लिया। नबी का दीदार मांगा तो रसूल पाक तशरीफ ले आए, और जब नबी आ गए तो अब्दुल कादिर को ये गवारा न हुआ कि अब्दुल कादिर मिंबर पर रहे और नबी नीचे रहे, इसलिए मैं उतर के आ गया और अपने नबी पे सलातो सलाम पढ़ने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पीराने पीर, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, सैयद हामिद हुसैन मसूदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नबी की महफिल होती है, सरकार आते हैं, बेशक बोलो आते हैं कि नहीं आते हैं। अच्छा, कौन कौन मानता है कि नबी आते हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हम भी मानते हैं। अच्छा ये बताओ, कौन कौन मानता है कि यहाँ पे आए? आए हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जमीन, ये जगह, यहाँ सरकार आए? आए, आप कह रहे हो आए, अच्छा ठीक है यार। हमारे सैयद साहब बैठे हुए हैं, ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? बोलो यार, इसमें कोई शर्माने की बात है क्या? ये नजर आ रहे हैं? सैयद साहब आए, नजर आ रहे हैं। ये फकीर सैयद आमिर मसूदी आया, नजर आया जी। सैयद फाजिल मसूदी साहब आए, दिख रहे हैं आपको? नकीब जलसा आए, नजर आ रहे हैं? कारी साहब चले गए जी हमारे कारी इमरान साहब, कारी इमरान साहब, ये देखिए, दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं? दूसरे नंबर नजर आ रहे हैं? जो भी आया वो नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं नबी आए हैं? आए, क्या पॉइंट है? वाह, बोलो आए हैं? आए, तो क्यों नजर नहीं आ रहे? वाह वाह। नबी आए हैं तो नबी को भी नजर आना चाहिए। आप आए हैं, हमें नजर आ रहे, हम आए हैं, आपको नजर आ रहे हैं। नबी आए, नजर क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, कब्र में सरकार आएंगे? जी, बोलो भाई। अरे वहां न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, न रिश्तेदार आएंगे, न काम आएंगे, न अपने काम आएंगे, न पराए काम आएंगे। कौन आएगा? इतना शर्माते क्यों आप? बोलिए बोलिए बोलिए। इस तरफ कह दें तो यहाँ से बहुत तेज आवाज आएगी। जी जी, जरा आप भी बताओ, कब्र में सरकार आएंगे? वहां नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? ये कौन सी बात है? क्या बात? अरे भाई, ये माइक है, महफिल में हो तो नजर आएगा, घर में हो तो नजर आएगा, दुकान में हो तो नजर आएगा। वही कद है, वही इसकी बॉडी है, वही इसका मटेरियल है, और नबी महफिल में आए, नजर नहीं आ रहे। कब्र में आएंगे, नजर आएंगे। जिस्म वही है, कदो कामत वही है, लिबास बशर वही है, नूरानियत वही है, रब की महबूबियत वही है। महफिल में आ रहे हैं,
نظر نہیں آ رہے، اب قبر میں آئیں گے نظر آئیں گے۔ معلم دین سے پوچھا، اطمینان بخش جواب نہ ملا۔ مفتی صاحب سے سوال کیا، اطمینان بخش جواب نہ ملا۔ توجہ رکھیے گا، اطمینان بخش جواب نہ ملا۔ اپنوں سے سوال کیا، اطمینان بخش جواب نہ ملا۔ اس کو عرفان نے بڑھ کے کیا بڑی کی، یہاں وہاں سوال کیا کر رہا ہے؟ ارے جس کی بات ہے اسی ذات سے سوال کر۔ اب نبی کی بارگاہ میں زانوے ادب تہ کیا کہ یا رسول اللہ، اے مدینے والے سرکار، ہماری عقل کام نہیں کر رہی، آقا ذرا کرم فرما دیجئے، رہنمائی فرما دیجئے۔ ہم کہتے ہیں آپ ہماری محفل میں آتے ہیں مگر نظر نہیں آتے، قبر میں آئیں گے نظر آئیں گے، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا کی بارگاہ سے جواب ملا کہ یہی تو تیرا امتحان ہے، امتحان۔ ہم تو تیری محفل میں آئیں گے، دیکھتا ہوں تو مانتا ہے کہ نہیں، اور قبر میں آؤں گا دیکھتا ہوں تو پہچانتا ہے کہ نہیں۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے۔ میرے لال ہے سبحان اللہ، یہ جوانوں میں بلبلہ ہونا چاہیے، جوش ہونا چاہیے۔ بچے کے اندر آ گیا، اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور جذبہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے سامنے ابھی عبد الرحیم صاحب تشریف لائے تھے، بڑا نیک ارادہ ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے پروردگار عالم، ان کا جو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بچی کو حافظ قرآن بنا دے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ میں تمہیں بلی کی شان دکھا رہا ہوں، اسی جگہ پہ آؤ۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے زبردست ولی، اپنے وقت کے مجدد، ان کا ایک مرید تھا۔ بھائی ہمارے پاس تقریری انداز زیادہ نہیں ہے، ہم خانقاہی آدمی ہیں، اسی مزاج میں چلتے ہیں۔ اب آپ کو پسند آئے تو سبحان اللہ، نہ پسند آئے تو ماشاءاللہ ہے۔ اب بول تو دو سبحان اللہ۔ تو شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا ایک مرید تھا، بڑا منہ لگا مرید تھا۔ ہوتے نا کچھ خاص مرید، جی کچھ بھی کہہ دیا کرتے ہیں، ایسے ہی ایک منہ لگا مرید تھا۔ تو ایک دن جو ہے اس کی جب شادی ہوئی، اس کی شادی ہوئی، بڑے شان و شوکت کے ساتھ شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات جب دولہا میاں دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، دولہا میاں نے سلام کیا، شیخ مجدد الفسانی کے مرید نے السلام علیکم، تو عورت نے جواب دیا وعلیکم السلام، بیٹھ گئے دو لفظ بات کرنے کے لیے۔ انہوں نے پوچھا، مرید صادق نے سوال کیا، اپنی عورت سے کچھ پڑھے بڑھے ہو؟ کیا بات ہے؟ اس نے سوال کیا کچھ پڑھے بڑھے ہو؟ تو اس عورت نے کہا، دلہن نئی دلہن تھی، کہنے لگی الحمدللہ حافظ قرآن۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، بولو یار سب مل کے بولو۔ آج بچے کو دینی تعلیم سے دور کیا جاتا ہے۔ ہمارے محمد قاری اقبال صاحب یہ جلوہ فروز ہیں، ان سے پوچھئے کہ ان کے پاس جو بچے آتے ہیں کیسے بچے آتے ہیں؟ گھر میں بچے، 3 بچے ہیں، گھر میں 3 بچے ہیں، تینوں لڑکے ہیں۔ ایک بہت زیادہ دماغدار ہے، مائنڈڈ ہے، نمبر 1 ہے، سب سے زیادہ ہوشیار ہے۔ تو بیوی صاحبہ اپنے شوہر کو بڑے پیار سے بلاتی ہیں، سنو جی، جی بتائیے۔ شوہر صاحب بھی بالکل دیوانے ہیں، غلام ہے، جی بتائیے۔ کیا بات ہے؟ کیا ہے کہ یہ بچہ بہت مائنڈڈ ہے، بہت دماغدار ہے، ہم چاہتے یہ ہے اسے انگلش میڈیم میں داخل کر دیا جائے۔ داخل کر دیا بھائی، شوہر نے فوراً فرما برداری کی، جا کے انگلش میڈیم میں داخل کر دیا۔ اب دوسرے کا نمبر آیا، یہ تھوڑا سا کچھ کم تھا مگر تھا دماغ، کچھ کم تھا مگر تھا دماغدار۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا یہ انگلش میڈیم کور نہیں کر پائے گا، اسے ہندی میڈیم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے صاحب، ہندی میڈیم میں داخل کر دیا۔ ایک سب سے زیادہ ردی تھا، سب سے زیادہ کنڈم، پورا محلہ جس سے پریشان، گھر والے پریشان، کا اس کو بھیج دو قاری اقبال کے پاس، یہ جا کے قرآن پڑھے گا۔ ذرا سوچو تمہارے دماغ میں یہ بات ڈالی کس نے
کہ چاہے جتنا ردی ہو، چاہے جتنا کنڈم بچہ ہو، اگر قرآن پڑھ جائے گا تو وہ سمجھدار ہو جائے گا، صاحب عقل ہو جائے گا۔ اچھا یہ چلے تینوں بچے پڑھنے چلے، انگلش میڈیم والے نے بستہ لادا، بتاؤ غلط تو نہیں کرے، یہ توجہ رکھنا، بستہ لادا، کہاں لادا؟ ہندی میڈیم والے نے، اس نے بھی پیٹ میں لادا، اور جو وہاں مدرسے جا رہا تھا اس نے قرآن سینے میں رکھ لیا۔ سبحان اللہ، یہ رب کے کلام کی طاقت ہے، برکت ہے کہ خود سے اسے سمجھ دے دی جاتی ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ پیٹھ میں لادنے کے لیے نہیں بلکہ سینے میں رکھنے کے لیے۔ گزر گئے 3-4 مہینے گزر گئے، اتفاق سے باپ ختم ہو گیا، اللہ سب کے باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ باپ گزر گئے، رشتہ دار جمع ہو گئے، لوگوں نے بچوں کے سر پہ دست شفقت پھیرا، بیٹا تمہارے باپ نے تمہیں پڑھانے میں دن رات ایک کر دیا، خون پسینے کی کمائی تم پہ لگا دی، آج تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا، بچوں کچھ دو اپنے باپ کو، ہے کچھ تمہارے پاس؟ انگلش میڈیم والے نے کہا کیا دوں؟ میرے پاس تو CAT کیٹ DOG ڈاگ، بہت اچھا، قبر میں کتا بلی تو جائے گا نہیں، اگر جائے گا تو اب بھاگ کر۔ ہندی میڈیم والے سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس سب کھٹا ہی کھٹا ہے، چھوٹی سی املی ہے، بڑا سے آم، بہت اچھا پیغام ہے، وہ بھی کام نہیں کرے۔ تیسرا کنارے کھڑا رو رہا تھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اے بیٹا ان پہ پیسہ زیادہ خرچ کیا، تجھ پہ پیسہ کم خرچ کیا، بیٹا کیا تیرے پاس کچھ ہے جو تیرے باپ کو پہنچایا جائے؟ بہت۔ اس نے کہا الحمدللہ، 3 بار قل واللہ پڑھا اور کہا اے اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، زندہ باد۔ کون کام آیا؟ واہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم پڑھاؤ نہ، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بیٹے کو کلکٹر نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا بیٹے کو فلاسفر نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ انسپیکٹر نہ بناؤ، سب کچھ بناؤ مگر پہلے بچے کو دیندار بنا دو۔ اگر بچہ دیندار بنا دے گا تو ڈاکٹر بنے گا تو بھی دینداری سے کام کرے گا، انسپیکٹر بنے گا تب بھی دینداری سے کام کرے گا، اگر پالسٹر بنے گا تب بھی دین کا جذبہ لے کے دل میں چلے گا۔ اور فضاؤں میں تم آسمان کو چھو لو مگر خدا کے لیے تم خدا کو مت بھولو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام رسول عربی، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔